یاد رکھو گے؟ آدم کا نام آیا تو بولو علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ کا نام آیا تو بولو علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ کا نام آیا تو بولو علیہ الصلاۃ والسلام، جب آمنہ کے لال کا نمبر آیا تو بولو واہ واہ۔ کیوں؟ اللہ خود کہتا ہے اور باقی نبیاں تھے اس نبی تے فرق تے ہے نا، باقی نبی اور اس نبی میں، باقی سارے نبی تھے یہ نبیوں کا امام تھا، باقی سارے رسول یہ سید الرسل، باقی جن جن کو کتابیں دی مک گئیں، اس کو جو کتاب دی وہ مکے گی؟ ایمان سے بولو، جتنے نبی معجزے لائے ہیں نبی جاتے گئے، معجزے جاتے گئے۔ اب کوئی حضرت موسیٰ کی لاٹھی والا معجزہ دکھا سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی کہے جی اے میں موسیٰ دی ڈنڈا سٹ رہے ہیں تے سپ بن جائے، بنے گا؟ حضرت موسیٰ نے یہاں ہاتھ ڈالا، نکالا تو چاند بن رہا تھا، چمک رہا تھا، یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ کا۔ اب کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ گئے تو معجزہ ساتھ چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو بولو زور سے، اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، بیماروں کی جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، خدا شفا دے دیتا۔ لیکن حضرت عیسیٰ آسمان پہ گئے، معجزے بھی ختم ہو گئے، معجزے بھی۔ حضرت محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک معجزہ دنیا میں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور خود موجود ہے۔ بولو نا سبحان اللہ، حضور موجود ہیں، معجزہ بھی۔ یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے 7.5 سال کے بچے بھی قرآن کے حافظ دیکھے، ہم نے اندھوں کو بھی قرآن کا حافظ دیکھا، ہم نے بوڑھوں کو بھی قرآن کا حافظ دیکھا ہے، عورتوں کو بھی قرآن کا حافظ دیکھا۔ صحابیات قرآن کی حافظہ تھیں، صحابیات قرآن کی بولو، حضرت عائشہ قرآن کی حافظ تھیں، حضرت ام سلمہ قرآن کی حافظہ تھیں، حضرت فاطمہ قرآن کی حافظہ تھیں، حضرت زینب قرآن کی حافظہ تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جتنا اچھا قرآن ام سلمہ پڑھتی تھی، کوئی عورت اتنا اچھا قرآن نہیں پڑھتی۔ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ آج عورتوں سے پوچھو، ان کو یہ پتا ہے سونا کون سی دکان سے سستا ملتا ہے، یہ کنگن چوڑیاں ہار کون سی دکان سے اچھی ملتی ہیں، میرا ڈور میں کپڑا کس دکان والے کے پاس اچھا آیا ہوا ہے۔ یہ جمعہ پڑھنے بھی آتی ہیں، 7 جمعے کے بعد دکانوں پہ گھومنے بھی آتی ہیں، کوئی پہلے گھوم کے آ جاتی ہے، کوئی بعد میں گھوم کے چلی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ گھر بیٹھی رہتی تو ان کو مسجد میں آنے سے زیادہ ثواب ملتا، یہ حدیث ہے۔ یہ گھر نماز پڑھتی تو ان کو زیادہ ثواب ملتا، اس لیے کہ جتنے قدم یہ چل کے ادھر آئیں، راستے میں کتنے غیر مردوں نے نظر ڈالی، کتنوں کو انہوں نے دیکھا، مسجد کے دروازے پہ کتنے مرد اور کھڑے ہوئے تھے، یہ بھی انہی میں چل کے آ گئیں۔ ثواب ہوا گناہ ہوا؟ بولو نا۔ تے افطاری ویلے بھی ساریاں ایتھے ہی آ جاندیاں نے، بچیاں نو بھی نال لے کے، چھوٹے چھوٹے 3 4 مہینے دے بچے بھی مسیح تے نال آ رہے۔ ہن انہاں پیالہ تے پینا کوئی نہیں ہوندا، لیکن رو رو کے ماں کی نماز بھی خراب، دوسروں کی نماز بھی خراب۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب۔ حضرت عائشہ قرآن کی حافظہ تھی، بولو قرآن کی۔ اس دنیا میں سب سے پہلی قرآن کی حافظہ حضرت عائشہ ہیں، سب سے پہلی حافظہ بولو زور سے حضرت عائشہ ہیں۔ مردوں میں بھی کوئی حافظ نہیں تھا سوائے حضور کی ذات کے، یہی حافظہ تھی۔ یا حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ قرآن یاد تھا، یا حضرت عائشہ مدینے آئی ہیں تو سب سے پہلے قرآن انہوں نے یاد کیا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کی امت میں قرآن کا سب سے بڑا عالم کون ہے، قرآن کا بڑا حافظ کون ہے، قرآن کا بڑا قاری کون ہے؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا، تو لوگوں نے تو ایک حدیث گھڑ رکھی ہے، دنیا کی کسی حدیث کے کتاب میں وہ حدیث نہیں ملتی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ دنیا کی کسی بھی صحیح حدیث کی کتاب میں حدیث نہیں ہے، یہ پتہ نہیں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے باہر۔ حضرت علی نے فرمایا پوچھتے ہو
تو میں علی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ابو بکر سے بڑا حضور کی امت میں قرآن کا حافظ اور عالم کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بڑا حیران ہوا پوچھنے والا کہ حیدر کرار، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ بڑے ہیں، آپ نے اس کا نام لے دیا۔ سنو حضرت علی نے کیا فرمایا، کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تمہاری نماز کی امامت وہ کرے، پہلی شرط ہے جو قرآن اچھا پڑھتا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن کا علم رکھتا ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ کا علم رکھتا ہو۔ سارے صحابہ موجود تھے، حضور نے اپنی زندگی میں اپنے مصلے پہ کھڑا کیا تو ابو بکر کو کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا عالم۔ پھر اس نے پوچھا جی اچھا یہ بتاؤ کہ حضور کی امت میں سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ حضرت علی نے کہا ابو بکر سے بڑا بہادر کوئی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ شیر خدا تو آپ ہیں۔ کہا ہاں حضور نے مجھے بھی لقب دیا ہے اسد اللہ و اسد رسول ہے، میں اللہ کا شیر ہوں، اللہ کے رسول کا شیر ہوں، لیکن ابو بکر سے بڑا بہادر کوئی نہیں تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، رمضان المبارک میں، ہاں ذرا رمضان کی باتیں بھی کرتے چلیں، رمضان المبارک میں جنگ، موضوع میں آج سوچ کے کوئی آیا تھا لیکن ہم چلے کہیں اور گئے۔ جو چیزیں اللہ نے رمضان میں دی، انشاءاللہ دعا کریں آئندہ جمعہ صحیح، ابھی تو 2 جمعے باقی ہیں۔ رمضان میں اللہ نے جو دیا میں اس پہ ذرا روشنی ڈالتا، لیکن میں ہوں ایک اور آپ ہیں سننے والے ہزاروں، سننے والے۔ پچھلے جمعے بھی دیر کر دی تو کئیوں کے پیشاب نکل گئے، سمجھ، اس لیے آج جو ہے بات 1 بجے ہی ختم کر دیں تو اچھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو آج بھی کئیوں کے پیشاب نکل جائیں، سمجھ جائیں۔ تو بہرحال حضرت علی نے فرمایا کہ جنگ بدر ہوئی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ بدر ایک میدان کا نام ہے جو مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان۔ 2 باتیں اس جنگ بدر کے دن کے لیے قرآن بیان کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ بدر کے لیے بدر کے میدان میں تشریف لے آئے، عشاء کی نماز حضور نے جلدی پڑھا دی، سپاہیوں سے کہا سو جاؤ، سارے سپاہی سو گئے۔ ایک مصطفیٰ جاگ رہے تھے، یا مصطفیٰ کا خدا جاگ رہا تھا، یا مصطفیٰ کا ساتھی ابو بکر جاگ رہا تھا، بس۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی کا جملہ سنا رہا ہوں، یاد رکھنا، یا وہ جاگ رہا تھا، یا مصطفیٰ جاگ رہے تھے، یا مصطفیٰ کا غلام ابو بکر جاگ رہا تھا۔ اب ذرا تھوڑی تفصیل میں تمہیں بتاؤں، اس سے پوچھو نا تو کیوں جاگ رہا تھا، پوچھو ذرا اس سے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایمان والو تمہارا اللہ وہ ہے جسے نیند اونگ بھی، اللہ میاں تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ اللہ کہتا ہے اگر میں بدر والی رات سو جاتا میرے محمد کے آنسو بہتے ہوئے کون دیکھتا؟ اللہ میاں چلو تو جاگا آنسو دیکھنے کے لیے، روضہ رسول کے دروازے پہ جا کے پوچھو، اے عبداللہ کا لخت جگر، اے شافع محشر، اے سارے نبیوں کے افسر، کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے سپاہی سو گئے، آپ تو اس فوج کے سپہ سالار تھے، سپہ سالار پہ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آپ سوئے کیوں نہیں؟ تو میرے آقا کے روضے سے تمہیں جواب آئے گا، میں اس کا وہ میرا۔ جب وہ جاگ رہا تھا اس نے کہا مصطفیٰ تو بھی جاگ میں بھی جاگوں، دونوں جاگ کر ایک کام کریں۔ اللہ میاں کیا کام کریں؟ کہا میرا محبوب تو کرتا جا،
میں جا کر قبول کرتا جاؤں، اللہ میاں پھر کیا ہوگا؟ کہا آج تک دنیا نے دیکھا نہیں